السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور پیارا سبق سیکھنے والے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن اللہ کا پیغام ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اور آج ہم قرآن کی سب سے پہلی سورہ الفاتحہ کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور ہم اس سورہ کو اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ ایک دعا ہے، یعنی ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ تو اس میں 7 آیات ہیں، تو ہر ایک آیات کو ہم اچھے سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں کیا بتا رہا۔ پہلی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، جیسے اسکول کا ہوم ورک یا کھانا، تو ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے جب آپ اپنا فیوریٹ گیم کھیلنا شروع کرتے ہو یا پھر اپنی ڈرائنگ کا کام شروع کرتے ہو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو۔ اس سے اللہ کی برکت ہوتی ہے اور آپ کا کام اور اچھا ہوتا ہے۔ آج جب آپ لنچ کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر دیکھو اور دیکھو کہ اللہ آپ کو کیسے مدد کرتا ہے اور آپ کا کھانا اور مزیدار لگتا ہے۔ دوسری آیات ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہان کا مالک ہے۔ جب آپ کو کوئی نئی کتاب ملتی ہے یا کوئی بھی خوشی کی چیز ملتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنی امی کو تھینک یو کہتے ہیں جب وہ ہمارے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اللہ کا بھی الحمدللہ کہہ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج جب آپ اپنی فیوریٹ چیز دیکھو یا کچھ اچھا ملے تو الحمدللہ کہنا یاد رکھو کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے، اس کے لیے اللہ کا شکریہ ضرور ادا کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب ہے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے، یعنی اللہ دنیا کے ہر انسان، ہر جانور اور ہر چیز پر مہربان ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ ہمیں مدد کرتا ہے۔ بچوں، اگر آپ کبھی بھی پریشان ہو یا کوئی مشکل آئے تو اللہ سے دعا کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربان ہے۔ جیسے آپ کے مما اور پپا آپ کا خیال رکھتے ہیں، ویسے اللہ بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ جب آپ اسکول میں کوئی مشکل کام کر رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گے، تب اللہ سے مدد مانگو، وہ ضرور مدد کرے گا۔ اگر آپ کو کبھی ہوم ورک مشکل لگے تو صرف یا اللہ میری مدد کہہ کر دیکھنا، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ چوتھی آیات ہے مالک یوم الدین، یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بچوں، یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور پھر اللہ ہم سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، جیسے اللہ ہم سے راضی ہو۔ کیا آپ سب اللہ کے راضی ہونے والے کام کرتے ہو؟ اللہ ہر انسان کا حساب کرے گا۔ جیسے اسکول میں ایگزامس ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہمیں مارکس دیتے ہیں، اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ریوارڈ دے گا۔ جیسے اسکول میں گڈ مارکس ملتے ہیں اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈانٹ بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے کام کرو، جیسے سچ بولنا، مدد کرنا۔ جیسے آپ کو اپنے ٹیچر سے گڈ گریڈز ملتے ہیں جب آپ اچھے سے اسٹڈی کرتے ہو، ویسے ہی اللہ بھی آپ کو قیامت کے دن اچھے کام کے لیے ریوارڈ دے گا۔ اگلی آیات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بچوں، ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اصلی مدد دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں یا کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جیسے جب آپ گر جاتے ہیں اور آپ کی مما آپ کو اٹھاتی ہیں، ویسے ہی جب ہم زندگی میں پریشان محسوس کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے اگر ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ آج جب آپ کو کوئی مشکل کام لگے، جیسے ہوم ورک یا کوئی اور چیز، تو یا اللہ میری مدد کر کہہ کر دیکھنا کیسے اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ پھر ہم اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بچوں، زندگی میں کئی بار ایسے وقت آتے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ تب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھائے، جس سے ہم اچھے انسان بن سکیں۔ زندگی میں کئی بار ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جیسے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ، یا پھر اسکول میں کس سے دوستی کرنی ہے۔ جب بھی ایسا ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اگر آپ کو کبھی کنفیوژن ہو کہ کون سا کام صحیح ہے، جیسے اسکول میں چیٹنگ کرنا صحیح ہے یا غلط، تو اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ آخری آیت میں ہم کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جنہوں نے تیرا غصہ کمایا، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ یہ دعا ہم اللہ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کے راستے پر چلیں جو اللہ کو پسند ہے، اور ہمیں غلط کام کرنے والے لوگوں کے راستے سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اگر آپ کی کلاس میں کوئی ایسا فرینڈ ہو جو ہمیشہ سچ بولتا ہو اور دوسرا جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو، تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والے فرینڈ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ آج آپ نے اسکول یا گھر میں دیکھو کہ کون سے دوست یا فیملی ممبرس اچھے کام کرتے ہیں، جیسے سچ بولنا، مدد کرنا۔ ہمیشہ ان کا راستہ اپناؤ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے سورہ الفاتحہ کو سمجھا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا ٹاسک دیتی ہوں۔ آپ اپنے گھر میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، اور جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہنا یاد رکھو۔ آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ نے کیسے یہ سب اپنی زندگی میں فالو کیا۔ چلو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھا اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر۔ آمین۔